بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک دھماکہ خیز خبر کل آئی تھی اور اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ جو موضوع ہے اس کے اوپر بات کرتے ہوئے بہت ساری زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، بہت سارے الفاظ کھو جاتے ہیں، بہت ساری جو بیانات ہیں وہ بدل جاتے ہیں، خیالات بدل جاتے ہیں، اور یہ وہ موضوع ہے جس میں کہ پاکستان کا میڈیا کسی سینسرشپ کے بغیر جو ہے وہ سینسر ہوتا رہا ہے اور خود کرتا رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سیلف سینسرشپ، اور یہ مفادات کے لیے سینسرز ہوتے رہے۔ یہ ملک ریاض صاحب کا معاملہ ہے، ان کی رہائی کا معاملہ ہے۔ کل میڈیا پہ وہ رہا ہو گئے ہیں، پاکستان کی میڈیا پہ ملک ریاض رہا ہو گئے ہیں، کیونکہ کل پہلی مرتبہ پاکستان کی میڈیا پہ ان کا نام چلا ہے۔ عمران خان صاحب کے نام لینے پہ پابندی لگائی گئی تھی، لیکن ملک ریاض صاحب کے نام پہ کبھی پابندی نہیں لگی، اس کے باوجود میڈیا نے خود پہ پابندی لگا رکھی تھی، سوائے ڈان اخبار کے یا ایک دو چینلز میں جس میں ہم نیوز بھی شامل ہے۔ اس کے اوپر کبھی بھی ہمارے ہاں پابندی نہیں ہوئی، اور اسی طرح سے ڈان اخبار نے کبھی اس پہ پابندی نہیں لگائی، وہ بھی اس کو رپورٹ کرتے رہے ہیں، لیکن باقی جو چینلز تھے وہ ہمیشہ خاموش رہے۔ کیوں؟ یہ ایک داستان بالکل الگ ہے، لیکن کل پاکستان کے چینلز کے اوپر ملک ریاض پہ پابندی اٹھ گئی، اور یہ پابندی کیوں اٹھی یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے۔ کل رات کو آپ نے دیکھا ہوگا 190 ملین پاؤنڈ یعنی 70 ارب روپے جب پاکستان کے واپس آئے، جو ملک ریاض صاحب نے آؤٹ آف کورٹ سیٹل کیے تھے 190 ملین پاؤنڈ، NCA برطانیہ کی جو ایجنسی ہے اس نے، وہ پاکستان آئے اور اس کو اس ہاتھ لے کے اس ہاتھ جو ہے وہ دے دیا گیا، ان کے جرمانے میں ایڈجسٹ کر دیا گیا، جو کہ 460 ارب روپے کا جرمانہ تھا، اور وہ تھا آپ کے جو ہمارے سندھ حکومت ہے اس کے ساتھ۔ وہ جرمانہ کس نے سیٹل کیا؟ وہ عمران خان صاحب کے ذریعے سے سپریم کورٹ نے کیا۔ عمران خان صاحب نے اس کے عوض جو ہے وہ زمین لی، اس پہ ان کو سزا ملی ہے، القادر ٹرسٹ کیس، یہ بہت آسان سا کیس ہے۔ عمران خان صاحب نے اس پہ فیسیلیٹیٹ کیا، سہولت کاری کی، جس کے اوپر بہت سے سوالات تھے جس رقم کے، اور جس کو واپس کیا گیا تھا، اس کی سہولت کاری کے عوض عمران خان صاحب کو یہ مراعات ملی، یا جسے کہنا چاہیے رشوت ملی۔ یہ ایک طرح سے اب یہ کیس اسٹیبلش ہو چکا ہے، کنوکشن ہو چکی ہے، اس کے جو میرٹس ہے اس کے اوپر بہت کم بات ہوئی ہے، اس کو ڈائیورٹ ضرور کیا گیا ہے، لیکن اس کے اوپر جواب شاید کسی کے پاس تحریک انصاف میں بھی نہیں ہے۔ بہرحال یہ معاملہ ہوا، اس معاملے میں پہلی بار پاکستان کی ریاست جو ہے، یا کہا جائے کہ عدالت کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ریاست کو بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ملک ریاض صاحب کی جو شخصیت ہے وہ ایک ہماگیر شخصیت رہی ہے۔ ہماگیر اس پہلو میں کہ وہ شخصیت تھے جس پہ جرنیل کوئی احکامات نہیں کرتے تھے، جج اس پہ بولتے نہیں تھے، جرنلسٹ ان کو چھپاتے تھے، یعنی کہ پاکستان کے سب سے بڑے چینل کے اوپر جب ان کا نام نہیں چلتا تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ بڑے بڑے چینلز ہیں، بڑے بڑے صحافی ہیں، جب ان کا نام نہیں لیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سکہ ملک ریاض صاحب کا چلتا تھا، اور اب اچانک جو ہے لوگوں نے نام لینے شروع کر دیے۔ تو کیوں لینے شروع کر دیے؟ یہ ایک بہت بڑی داستان ہے۔ یہ داستان پہ اب ملک ریاض صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اب پردہ اٹھانا ہے، اور ان کو اٹھا دینا چاہیے۔ ان کی بہتی گنگا سے جس نے ہاتھ دھوئے ہیں، جو جج، جرنیل، جرنلسٹ ان کی گنگا سے ہاتھ دھوتے رہے ہیں، ان کو ضرور اس پر سے پردہ اٹھانا چاہیے۔ یہ معجزہ جو کل ہوا ہے، اس معجزے کے اوپر کی وجہ ایک تو ان کا اشتہاری قرار دینا، ان کی پاکستان کے اندر جو جائیداد تھی ان کی قرقی ہونا، اور میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ پاکستان میں پہلی بار ہوا ہے۔ اس کو ہم تبدیلی کہہ سکتے ہیں۔ یہ تبدیلی کیسے ہوئی ہے، یہ ایک بہت اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر پہلی بار ایک پراپرٹی ٹائکون جو ہے ان کا نام بھی لیا جا رہا ہے، ان کے خلاف اقدامات بھی ہو رہے ہیں، ان کے خلاف احکامات بھی آ رہے ہیں، ان کے خلاف فیصلے بھی آ رہے ہیں، ان کے خلاف اب صحافی بھی بول رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں، ٹوں کی آواز بھی نہیں آ رہی۔ تو یہ معجزہ کیسے ہوا، اس کے بہرحال اس کا کریڈٹ جو ہے وہ آپ اس وقت کے جو ریاستی عناصر ہیں ان کو آپ دے سکتے ہیں، اور وہ کیوں دے رہے ہیں اس کی بھی بہت سی وجوہات ہیں، مگر بہرحال یہ ایک معاملہ ہوا ہے۔ کل رات کو قومی احتساب بیورو نے ایک پریس ریلیز جاری کی، اور وہ پریس ریلیز بہت اہم ہے، اگر آپ کے خدمت میں وہ پیش کروں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک قومی احتسابی ادارے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو پورے کرتے ہوئے وقتاً فوقتاً عوام الناس کو ان عناصر کے بارے میں آگاہ کرتا رہا ہے، یعنی نیب، جو دھوکہ دہی اور جال سازی کے ذریعے سے ناجائز ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے نام پر دن رات پیسے بٹورنے میں
مصروف ہیں۔ نیب کے پاس اس وقت بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض اور دیگر افراد کے خلاف دھوکہ دہی اور فراڈ کے کئی مقدمات زیر تفتیش ہیں۔ نیب کے پاس اس بات کے مضبوط شواہد موجود ہیں کہ ملک ریاض اور ان کے ساتھیوں نے بحریہ ٹاؤن کے نام پر کراچی، تخت پڑی، راولپنڈی اور نیو مری میں نہ صرف سرکاری بلکہ نجی اراضی پر بھی ناجائز قبضہ کر کے بغیر اجازت نامے کے ہاؤسنگ سوسائٹیز قائم کرتے ہوئے لوگوں سے اربوں روپے کا فراڈ کیا ہے۔ ملک ریاض نے بحریہ ٹاؤن کے نام پر مزید کئی شہر جس میں پشاور اور جامشورو بھی شامل ہیں اسی انداز سے زمینوں پر ناجائز قبضے کر کے اور بغیر NOC کے ہاؤسنگ سوسائٹیز قائم کی ہیں اور لوگوں کے لیے دھوکہ دہی کے ذریعے بھاری رقوم وصول کر رہا ہے۔ ملک ریاض اس وقت NCA کے مقدمے میں ایک عدالتی مفرور ہے جو کہ عدالت اور نیب دونوں کے مطلوب ہے۔ نیب بحریہ ٹاؤن کے پاکستان کے اندر بے شمار اثاثے پہلے ہی ضبط کر چکا ہے اور مزید اثاثہ جات کو ضبط کرنے کے لیے بلا توقف قانونی کارروائی کرنے جا رہا ہے۔ ملک ریاض نے جو اس وقت عدالتی مفرور کی حیثیت سے دبئی میں مقیم ہے، حال ہی میں وہاں پر لگژری اپارٹمنٹ کی تعمیرات کے حوالے سے ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے۔ عوام الناس کو اس حوالے سے تنبیہ کی جاتی ہے کہ وہ مذکورہ پروجیکٹ کے اندر کسی قسم کے سرمایہ کاری سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ ویسے یہ جملہ بڑا دلچسپ ہے، آخر ایسی ضرورت کیوں پیش آئی ہے نیب کو یہ کہنے کی کہ جو پروجیکٹ وہاں پہ ہے اس کی سرمایہ کاری سے اپنے آپ کو عوام دور رکھے، یعنی کہ ٹھیک ہے آپ نے کرکی کی، سب کچھ کیا، لیکن یہ ضرورت کیوں پیش آئی کہ لوگوں کو متنبہ بھی کر دیا جائے کہ خبردار اپنا پیسہ وہاں نہ لے کے جانا ورنہ حالات اچھے نہیں ہوں گے۔ یہ ایک دلچسپ بہرحال اینگلنگ ہے اور اس کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ یہ کیوں کہا گیا اس پریس ریلیز کے اندر، اور اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کا یہ فعل منی لانڈرنگ کے زمرے میں آئے گا جس کے لیے ان کی قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی یہاں سے پیسہ لیگل وے سے بھی لے کے جائے گا اور دبئی کے بحریہ ٹاؤن میں لگائے گا تو وہ بھی منی لانڈرنگ کے زمرے میں آئے گا، یہ نیب کہہ رہا ہے۔ یہ نیب کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے اب اس کے اوپر جو ہے وہ سیر حاصل گفتگو ہو سکتی ہے۔ حکومت پاکستان بھی فوری طور پر اس اہم معاملے پر دبئی کی حکومت سے رابطہ کر کے آئندہ کا لائحہ عمل طے کرے تاکہ معصوم لوگوں کو اس کے دھوکے اور غیر قانونی فعل سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اور ساتھ ہی ساتھ نیب نے حکومت پاکستان کو بھی انسٹرکشنز دے دی ہیں کہ آپ جو ہے اس معاملے کے اوپر وہاں جائیں اور وہاں جا کے جو ہے اس کو لوگوں کو متنبہ بھی کریں، روکے بھی، مطلب یہ کہ یہ منصوبہ جو دبئی میں ہے اس کو فیل کریں۔ اچھا، جو پاکستان والا پورشن ہے وہ تو بالکل اس کی سمجھ میں آتی ہے کہ ظاہر ہے کہ بہت سارے سوالات ہیں بحریہ ٹاؤن کے اوپر اور ایک طرح سے ایک طویل ان کی فہرست ہے اور اس حوالے سے جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ کہ جب بھی بحریہ ٹاؤن کے اوپر بات ہوتی ہے ایک مصنوعی قسم کی لسٹ بھی جو ہے وہ سرکولیٹ کرنی شروع ہو جاتی ہے۔ جن صحافیوں نے وہاں سے فائدے نہیں لیے ان کے نام بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں، جن لوگوں نے لیے ہیں وہ بھی اس کے اندر چھپا دیے گئے ہیں۔ تو سب یعنی کہ ایک طرح سے مڈ سلگنگ جو ہے وہ اتنی کی گئی ہے، سب کے چہرے گندے کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن آپ کو سمجھ میں آ جائے گا جو بھی اس معاملے کے اوپر ظاہر خاموش رہے گا یا جس طرح سے رہے ہیں ماضی میں تو اس کے اوپر جو ہے وہ الزامات وہ خود بخود ثابت ہو جائیں گے، لیکن جو بولتے رہے ہمیشہ ہم نے نام بھی لیا ان کا، جو لسٹ آئی تھی اس کے اوپر ہم کوٹ بھی گئے تھے، وہ کوٹ سے کلیئر بھی ہوئی تھی، ملک ریاض نے وہاں پہ لکھ کے بھی دیا تھا کہ میں نے یہ لسٹ فیک ہے، یہ جعلی ہے، لیکن اس کو خود تحریک انصاف کے لوگ بھی اور کبھی کبھی جو بااختیار اور مقتدر لوگ ہیں وہ بھی اس کو استعمال کرتے رہے ہیں۔ تو یہ لیکن اب جو ہے وہ معاملہ بالکل الٹ ہو چکا ہے، وہ یہ ہے کہ اب اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ نیب کہہ رہی ہے کہ، اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ ایک چیز، ہر چیز کا نا ایک وقت ہوتا ہے، شاید وہ وقت جو تھا وہ اب وہ بدل گیا ہے اور وہ وقت ملک ریاض صاحب کے لیے بری طرح سے بدل گیا ہے۔ یہاں اس معاملے کے اوپر اب انویسٹیگیشن کیسے آئے گی، آگے جائے گی، یہ بہت اہم ہوگا۔ اچھا، اس کے اوپر ملک ریاض صاحب نے ایک دھمکی بھی آج دی ہے اور ایک انہوں نے جسے کہنا چاہیے وہ تفصیلی محبت نامہ پاکستان کے لیے اردو انگریزی دونوں زبانوں کے اندر انہوں نے کروایا ہے اور انہوں نے لکھا ہے، اس میں دھمکیاں دی ہیں ایکس کے اوپر یعنی ٹویٹر کے اوپر، اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اور ان کا موقف ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ میرا کل بھی یہ فیصلہ تھا، آج بھی یہ فیصلہ ہے، جتنا مرضی ظلم کر لو ملک ریاض گواہی نہیں دے گا۔ پاکستان میں کاروبار کرنا آسان نہیں، قدم قدم رکاوٹوں کے باوجود 40 سال خون پسینہ ایک کر کے اللہ کے فضل سے بحریہ ٹاؤن بنایا اور عالمی سطح کی پہلی ہاؤسنگ اسکیم میں پاکستان میں آغاز ہوا۔ مجھے اللہ نے استقامت دی
اور اپنے ممبرز سے کیے گئے وعدے وفا کیے. ان گنت رکاوٹوں سرکاری بلیک میلنگ نے بعض اوقات وعدوں کی تکمیل میں تعطل پیدا کیا، لیکن میرے رب نے ہمیشہ مجھے سرخرو کیا. سالوں کی بلیک میلنگ، جعلی مقدمے، افسران کے لالچ کو عبور کیا، مگر ایک گواہی کی ضد کی وجہ سے بیرون ملک منتقل ہونا پڑا. وہ اب یہاں پہ ظاہر نہیں ہے، اور ایک گواہی کی ضد کا مطلب یہ ہے کہ ان سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ عمران خان صاحب کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ جو اسکینڈل ہے اس کے اندر گواہی دے دیں کہ، اور ظاہر ہے کہ اگر گواہی دیں گے تو اور یہ کیس مضبوط ہو جائے گا کہ یہ رقم جو تھی وہاں سے آئی اور اس کے عوض انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ اراضی کیوں دی، یہ رشوت تھی یا نہیں تھی. ان کی گواہی بہت امپورٹنٹ ہوگی. مدتوں سے لوگوں کی خواہش تھی کہ پاکستان برانڈ کو ورلڈ کلاس برانڈ بنایا جائے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا سبب بھی بنایا، اور دبئی میں BT یعنی بحریہ ٹاؤن پراپرٹیز کا آغاز ہو گیا ہے. دبئی کی ترقی کا یہ راز ہر بانی ہر ہائنس، انہوں نے یہ اردو میں چونکہ لکھا ہوا ہے، ہر ہائنس شیخ محمد بن راشد المکتوم کا ویژن اور نیب جیسے ادارے کا نہ ہونا ہے. یعنی انہوں نے نیب کے خلاف بھی خود بھی ایک اس کے اوپر بات کی. نیب کا آج بے سروپا پریس ریلیز دراصل بلیک میلنگ کا نیا مطالبہ ہے. میں ضبط کر رہا ہوں لیکن دل میں ایک طوفان لیے بیٹھا ہوں. اگر یہ بند ٹوٹ گیا تو پھر سب بھرم ٹوٹ جائے گا. یہ مت بھولنا کہ پچھلے 30-35 سالوں کے سب راز ثبوتوں کے ساتھ محفوظ ہیں. اللہ کے فضل سے بحریہ ٹاؤن پاکستان کامیاب ترین پروجیکٹ بنا، اور اب اللہ کے کرم سے BT یعنی بحریہ ٹاؤن پراپرٹیز دبئی بھی خوب کامیاب ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب تک درجنوں ملکوں سے سرمایہ کار دبئی میں آنے والے BT پراپرٹیز کے منصوبوں کی مثالی دلچسپی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. 25 کروڑ پاکستانیوں کو فخر ہونا چاہیے کہ ان کی کمپنی دنیا کے سب سے شفاف ایماندار نظام کو جو ہے وہ عالمی سطح پر لانے کے لیے عالیشان جو ہے وہ منصوبے کے لیے چنا گیا ہے. خیر، یہ انہوں نے ایک بہت لمبی تفصیل بات کی ہے، اور پھر آخر میں انہوں نے جو بات وہی گواہی والی بات اس کے اندر بہت اہم ہے، جس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گواہی دے دی گئی تو پھر ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے پاس 30-35 سال کے راز موجود ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. ملک ریاض صاحب کے پاس بہت سے راز موجود ہیں، ججوں کے، جرنیلوں کے، جرنلسٹوں کے، سیاستدانوں کے بہت سے راز ہیں. وہ ایک کھلی کتاب ہے، اور وہ کھلی کتاب کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنے دل میں طوفان چھپائے بیٹھا ہوں، اور ایسا نہ ہو کہ یہ طوفان جو ہے وہ میں کسی وقت کر دوں اور میں راز اگل دوں. ساتھ ہی انہوں نے یہ دھمکی بھی دی ہے. اور اگر یہ ایسا ہوا تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر جو بڑے بڑے نام ہیں وہ بھی ایکسپوز ہوں گے، اور ان کے خلاف بھی معاملہ ہوگا لیکن گواہی کے اوپر ملک ریاض صاحب کہتے ہیں کہ ان کو فورس کیا جا رہا ہے. بہرحال اب یہ معاملہ کھل گیا ہے. یہ معاملہ چل سکتا ہے، کتنا چلے گا کتنا نہیں چلے گا یہ دیکھنا ضروری ہوگا. کیا واقعی یہ بلیک میلنگ ہے یا یہ قدرت کا انصاف ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے چیزوں کو سامنے آنا ہوتا ہے. کیا وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ پاکستان میں واقعی تبدیلی آ رہی ہے؟ کیا ہم یہ سمجھیں کہ جو زوراور ہیں ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے؟ اس سے پہلے جنرل فیض جو ہیں بہرحال ایک نشان بن چکے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے. ملک ریاض کو کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ ان کے اوپر بھی کوئی کارروائی ہوگی. ان کو بھی اشتہاری قرار دیا گیا، ان کی بھی جائیدادیں قرقی کی گئی ہیں، ان کے اوپر بھی ہاتھ ڈالا گیا ہے. یہ ایک بہت اہم سوال ہوگا آنے والے دنوں کے اندر، لیکن دلچسپ بھی ہوگا. جو آگے اس کے بعد جو چیزیں ہوں گی سامنے آئیں گی وہ کافی دلچسپ ہوں گی. اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.